بینظیر بھٹو صاحبہ کی قربانیوں کا ذکر کیا، اسما جہانگیر صاحبہ ہیں، بیگم رانا لیاقت علی خان صاحبہ ہیں، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے پاکستان کے معاشرے میں خواتین کے لیے وہ راہ ہموار کی جو بہت دشوار تھی۔ ہم جب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر یاد آتا ہے، اور وہ ڈکٹیٹر جس کا نام ایوب خان تھا، جس نے جس طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا سیاست میں راستہ روکا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام سازشوں کا ذکر کریں، ان تمام رکاوٹوں کا ذکر کریں جو ہمارے راستے میں آتی رہی ہیں۔ ہمیں یہ طاقت، ہمیں یہ ہمت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے دی ہے، اور ہم اس ہمت کا، اس طاقت کا استعمال کرتے رہیں گے۔ ایک اور بہت ضروری میں سمجھتی ہوں اس وقت مینشن کرنا، وہ تمام خواتین جو گھروں میں ہیں، جو کھیتوں میں ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں، ان کی بہادری کو ضروری ہمارا آج کے دن سلام کرنا بنتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ ہم حال ہی میں الیکشن جیت کر آئے ہیں اور اپنی خواتین ووٹرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے باوجود دشواریوں کے، رکاوٹوں کے، بندشوں کے وہ باہر آئیں، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور خاص طور پہ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، ان خواتین کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اپنی حلقے میں جو خواتین ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج کے دن کے اعتبار سے میں اپنی شہید قائد کے کچھ کوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے فرمایا کہ clearly it's not easy for women in modern society. No matter where they live, we still have to go the extra mile to prove that we are equal to men. We have to work longer hours and make more sacrifices. یہ شہید محترمہ نے فرمایا، اور انہوں نے یہ بہت خوبصورت ایک ان کا کوٹ ہے جو میری نظر سے گزرا کہ the fight for women's rights is not a battle against men, but a fight for equality and justice. جسٹس کی بات بھی ضروری ہے کرنا، وہ جسٹس جو ہمیں 44 سال بعد ملا، وہ انصاف جس کے منتظر نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے بلکہ پورا پاکستان تھا، اور وہ انصاف تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انصاف، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف، جس انصاف کے لیے دو بہادر خواتین بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ دونوں لڑتی رہی، قربانیاں دیتی رہی، تکلیفیں برداشت کرتی رہی، ان کا راستہ روکا گیا، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی، ان کو تکلیف دی گئی، ان کے خلاف بکواس کی گئی، ہر مرحلے پر، ہر موقع پر ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی گئی کہ وہ عورتیں، لیکن وہ ڈری نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئی، وہ گھبرائی نہیں، انہوں نے ظالموں کا، انہوں نے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا، اور اپنے شوہر، اپنے والد کے لیے وہ انصاف مانگتی رہی۔ 12 سال قبل صدر آصف علی زرداری صاحب نے بطور صدر ایک صدارتی ریفرنس بھیجا جس کا فیصلہ ہم 12 سال سے سننا چاہ رہے تھے، تو 44 سال سے زائد کا عرصہ بیتنے کے بعد اور تقریباً 12 برس کے بعد 6 مارچ کو جو شارٹ آرڈر آیا، اس نے ایک طرف تو سب کو جذباتی کیا، لیکن دوسری طرف جو ایک فتح کا ایک احساس تھا
जो एक अचीवमेंट थी, वो फीलिंग भी हम सब ने एक दूसरे के साथ बांटी। आज उस शॉर्ट ऑर्डर को, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन को सेलिब्रेट भी करते हैं, और सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश हुई जिसे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया, और आज सेनेट में भी सेनेटर वकार मेहदी साहब तशरीफ़ फरमा है, कौमी असेंबली में भी हम करारदाद पेश करेंगे। और इन करारदादों का जो मतन है वो यकीनन पहले तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना कि तकरीबन 45-44 बरस के बाद एक ऐसा तारीखी फैसला, ओपिनियन, जिसको सुनने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पता नहीं कितने कारकुनान मुंतज़िर रहे और दुनिया से चले गए। खुद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस दुनिया से चली गई, और उनका एक और बड़ा दर्दनाक उनका एक कोट था जो मैंने पढ़ा, उनकी ही किताब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी से। I tried to reach my father through the bars. He's so thin, almost wasted away from malaria, dysentery, starvation. But he pulls himself erect and touches my hand. और भुट्टो साहब कहते हैं, बीबी ने लिखा, Tonight I will be free, he says, a glow suffusing his face. I will be joining my mother, my father. I am going back to the land of my ancestors in Larkana to become part of its soil, its scent, its air. There will be songs about me. I will become part of its legend. And so he did. He became legend. और इसीलिए हम कहते हैं, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। और यही तकलीफ होती थी उन लोगों को जो उनके कत्ल में शरीक थे, उस कत्ल के मंसूबे का हिस्सा थे, जो उनको शहीद कहने से गुरेज करते थे। और यही वजह है कि सिंध असेंबली की इस करारदाद के ज़रिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें शहीद कहा जाए। वो शहीद हैं, शहीद मरते नहीं हैं, शहीद जिंदा रहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं, जिए भुट्टो। ये हमारा नारा है, ये हमारा फ़लसफ़ा है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। और हम इसी ईमान, यकीन और फ़लसफ़े की रोशनी में आज भी जो सियासत कर रहे हैं, वो शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो स्ट्रगल है, वो इस बात की अलामत है कि शहीद कभी मरते नहीं। जो बीज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सरजमीन पर बोया, जो जमहूरियत का बीज, जो जमहूरी सोच का बीज उन्होंने बोया, वो आज परवान चढ़ चुका है। आज लोग मिसालें देते हैं भुट्टो साहब की, आज लोग नकलें उतारते हैं भुट्टो साहब की, तो हमें खुशी होती है, हमें फ़ख्र होता है। यही वो मैसेज है जो शहीद मोहतरमा देती आईं।